فلم کا آغاز ایک سیریل کلر سے ہوتا ہے جس کا چہرہ ناظرین کو نہیں دکھایا جاتا۔ وہ ایک لڑکی کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس کے گھر کے باہر سے فلم آتا ہے۔ بعد میں رات کے وقت وہ لڑکی کا گلا گھونٹتا ہے، وہ اس کے سر پر پلاسٹک لپیٹتا ہے اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتا ہے۔ پھر وہ اسے ایک ویران فٹ بال گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاتا ہے جہاں وہ اس کا سر کاٹتا ہے اور اس کی لاش کو آگ لگا دیتا ہے۔ بعد میں کہانی سوپنا پر مرکوز ہو جاتی ہے جو ایک نوجوان خاتون ہے اور ایک ہونہار گیم ڈیزائنر ہے۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے اور ایک نفسیاتی مسئلہ سالگرہ کے رد عمل دچار ہے۔ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جو کسی خوفناک واقعے کی سالگرہ کے قریب پہنچنے متاثرہ شخص کے اندر خوفناک یادیں اور جذبات جگا دیتی ہیں۔ سوپنا کے لیے یہ تکلیف دہ یاد اس کے پچھلے نئے سال کی رات سے وابستہ ہے جب اس کے ساتھ ایک اندھیرے کمرے میں زیادتی کی گئی تھی۔ اس کی فیملی کی روایتی سوچ ہے کہ اچھی لڑکیاں نہ تو ٹیٹو بنواتی ہیں اور نہ رات کو باہر جاتی ہیں۔ جب سوپنا نے ان باتوں کو نظر انداز کیا تو اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد بھی اس کی فیملی نے اسے دلاسا دینے کے بجائے الزام لگایا کہ اس نے ان کی بات نہ مان کر اپنے ساتھ یہ حادثہ کروایا۔ اسی وجہ سے سوپنا نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا اور ان سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ اب وہ کلاما نامی اپنی ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ اکیلی رہتی ہے جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے۔ سوپنا کو صرف گیم سے محبت ہے جو اس کی واحد تسلی ہے۔ نیا سال قریب ہے اور سوپنا کو دوبارہ سے PTSD ہوتا ہے جب اسے ایک اندھیرے کمرے میں جانا پڑتا ہے، چاہے کلاما اس کے ساتھ ہی کیوں نہ۔ اسے اپنے ٹیٹو کے علاقے میں وقتاً فوقتاً درد بھی محسوس ہوتا ہے جو اس کی کلائی پر بنا ہوا۔ اس کا یہ ٹیٹو جس پر گیم لائف کی تصویر ہے 1 سال پرانا ہے لیکن اب تک درد محسوس ہونا کافی غیر معمولی لگتا ہے۔ اس کا یہ ٹیٹو جس پر گیم لائف کی تصویر ہے۔ سوپنا ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے پہلے ورشا سے ملتی ہے جو اس کی ٹیٹو آرٹسٹ۔ ورشا پریشان ہو کر اسے بتاتی ہے کہ اس نے ٹیٹو بنواتے وقت غلطی سے اس میں کسی اجنبی کی راکھ ملا دی تھی۔ اس کے بعد وہ سوپنا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ ورشا اس سے بار بار معذرت کرتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ اس کا درد اس واقعے سے منسلک نہیں، لیکن سوپنا غصے میں آ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ اسی دن ٹیٹو کو ختم کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ بک کرتی ہے لیکن وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر پاتی کیونکہ ٹیٹو میں درد بڑھتا رہتا۔ بعد میں سوپنا ایک کیفے میں کافی پینے جاتی ہے جہاں اسے 2 آدمی اس کے ساتھ زیادتی کی ویڈیو دیکھتے نظر آتے ہیں۔ دیکھ کر اسے احساس ہوتا ہے کہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہے۔ فوراً وہاں سے نکل جاتی ہے اور بعد میں ہسپتال واپس جاتی ہے۔ اسے بتاتی ہے کہ اس کے والدین ویڈیو کے بارے میں بات کرنے آ رہے ہیں۔ سوپنا فوراً بالکونی کی طرف بڑھتی ہے اور نیچے کود جاتی ہے لیکن وہ بچ جاتی ہے تاہم اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اب وہ ویل چیئر پر رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کچھ ہفتے بعد نئے سال کی رات کو ڈاکٹر رینا نامی ایک عورت ورشا کے ساتھ سوپنا کے گھر آتی ہے۔ وہ سوپنا کو اپنی بیٹی اموتھا کے بارے میں بتاتی ہے جو 3 بار کینسر سے بچ چکی تھی اور کینسر کے مریضوں کے لیے سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھی لیکن ایک سیریل کلر کی شکار بن گئی۔ رینا نے اپنی بیٹی کی یاد میں ایک ٹیٹو بنوایا جس میں اس کی راکھ شامل کی گئی تھی۔ یہ وہی راکھ تھی جو غلطی سے ورشا نے سوپنا کے ٹیٹو میں بھی شامل کر دی تھی۔ سوپنا کو تسلی دیتی ہے کہ اس کی بیٹی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، وہ چاہے گی کہ وہ بہادری سے لڑے چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اسی رات سوپنا کا سامنا سیریل کلر سے ہوتا ہے جس نے شہر کی کئی لڑکیوں کو قتل کیا تھا، جن میں اموتھا بھی شامل تھی۔ قاتل سوپنا کے گھر آتا ہے اور سب سے پہلے سیکورٹی گارڈ کو قتل کر دیتا ہے، کلاما کو بھی مار ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوپنا کو قتل کر وہ حیران رہ جاتی ہے یا وہ اپنی کلائی پر 3 ٹیٹو دیکھتی ہے۔ سوپنا نیند سے جاگ جاتی ہے اور فوراً لائٹ آن کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ اب اس کی کلائی پر 2 ٹیٹو باقی ہیں۔ سوپنا کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے سیکورٹی گارڈ کی لاش نظر آتی ہے۔ وہ فوراً پولیس کو فون کرتی ہے اور کلاما کے ساتھ اپنے کمرے میں انتظار کرتی ہے۔ قاتل کمرے کی کھڑکی سے اندر آ کر اسے آگ لگا دیتا ہے۔ قاتل کلاما کو قتل کر دیتا ہے لیکن پولیس والے قاتل کو کھڑکی سے دیکھ لیتے ہیں اور اسے گولی مار دیتے ہیں۔ سوپنا باہر دیکھتی ہے تو پردے ہلتے دیکھتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ قاتل ابھی تک زندہ ہے۔ جب پولیس اندر جاتی ہے تو قاتل کی لاش غائب ہو جاتی ہے۔ سوپنا کو پولیس اسٹیشن لے جانے کا حکم دیا جاتا ہے لیکن راستے میں وہ 3 قاتلوں کو دیکھتی ہے جن کے سر پولیس افسر کلاما اور سیکورٹی گارڈ کے سر سے تبدیل ہو چکے ہیں۔ گاڑی دھماکے سے پھٹ جاتی ہے۔ سوپنا دوبارہ جاگتی ہے، اس کے پاس ایک زندگی اور ایک ٹیٹو باقی ہوتا ہے اور وہ لائٹ نہیں جلاتی اور اپنے اندھیرے کے خوف کو شکست دیتی ہے۔ سوپنا پولیس کو بلاتی ہے اور پورے گھر کی لائٹ بند کر دیتی ہے۔ قاتل کو کمرے کے اندر جھانکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوپنا اور کلاما قاتل کو جلا کر مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں سوپنا نے اپنے ماضی کو قبول کر لیا ہے اور قاتلوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔